بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول پارس۔ آگے کا لایا عمل ذہن میں بار بار دہراتی وہ بے توجہی سے لکڑی کی میز کی گلاس ٹاپ کو دیکھ رہی تھی جس میں چھت کا عکس جھلک رہا تھا۔ بیل، بوٹے، سپاٹ لائٹ سب میز کے شیشے کے اوپر چھپ گیا تھا۔ نگاہیں ان پر مرکوز کیے ہوئے نقش و نگار کا تعاقب کرنے لگیں۔ بیل کہاں شروع ہوئی، پھول کہاں ختم ہوا، سب بھول بھلیاں بنتا گیا اور خود کو اس میں کھونے لگیں۔ رضوان حیات نے خاموشی سے انہیں دیکھا، جیسے ان کے بولنے کے منتظر ہوں۔ وہ جو اتنی دیر ادھر ادھر کی تمہید باندھ رہی تھیں، اب بالآخر بات کو منزل تک پہنچتے دیکھ کر ذرا آگے کو ہوئیں۔ بھائی جی، اسجد تو منع کر رہے تھے کہ رضوان بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اچھے تھوڑے لگیں گے، مگر میں نے کہا بھائی جی کو نہیں بتائیں گے تو اور کس کو بتائیں گے؟ آخر برے وقت میں بھائی کام نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ سویرا کیا ہوا ہے؟ حسب توقع بھائی جی کے چہرے پہ تشویش دار آئی۔ بس کیا بتاؤں، اسجد کے تو ستارے ہی گردش میں رہتے ہیں۔ ہماری کوٹھی بینک سے قرضے کی عوض گروی رکھی گئی تھی، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ اسجد کو کاروبار میں نقصان ہوا ہے۔ سارا قرضہ بھی غارت گیا اور قرضہ ادا کرنے کا امکان بھی۔ او ہو، کیا بینک سے نوٹس آ گیا ہے؟ وہ پریشانی سے آگے کو ہوئے۔ جی بھائی جی، اور وہ کوٹھی ضبط کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ قرضے کی فکر نہ کریں، وہ تو اسجد کو ادا کرنا ہے۔ پہلے بھی آپ سے اتنا پیسہ لیا ہے، اب دوبارہ میں ان کو آپ سے کچھ مانگنے تھوڑے دوں گی۔ سویرا دیکھو، بات پیسے کی نہیں ہے۔ میں نے اسجد کو کہا تھا کہ وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر لے۔ شروع میں شاید تنخواہ بہت زیادہ اچھی نہ ہو، مگر اس کی ڈگری اچھی ہے، کام کرے گا تو تجربہ آئے گا۔ 9 to 5 جاب جو ہے انسان کو ڈسپلن کر دیتی ہے، مگر وہ اڑا رہا کہ اپنی مرضی کا کاروبار کرے گا۔ کاروبار بے شک کرتا، مگر کچھ عرصہ نوکری کر کے تجربہ حاصل کرتا۔ دیکھو، دنیا کا کوئی کاروبار آپ کو بٹھا کر نہیں کھلا سکتا۔ صبح 8 بجے آپ کو اٹھنا ہی پڑے گا۔ اپنے کاروبار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ 12 بجے دفتر جا رہے ہیں اور سب باتیں ٹھیک ہیں آپ کی بھائی جی۔ سویرا آپا بور سی ہو کر ان کی بات کاٹ کر بولی، مگر اب سارا مسئلہ کوٹھی کا ہے، وہ ضبط ہو رہی ہے، ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے میں تمہیں کسی اچھی جگہ کرائے کا گھر دلا دوں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کرایہ کون دے گا؟ آپ سے تو نہیں لیں گے۔ 2 بچے میرے، ساس کا ساتھ، گھر بھی بڑا چاہیے ہوگا اور اس کا کرایہ بھی زیادہ ہوگا، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھیں۔ کوئی حل نکل آئے گا، میں بینک والوں سے بات کرتا ہوں۔ او ہو، وہ رہنے دیں، میری بات سنیں۔ وہ جلدی سے بولے، مبادہ وہ فون ہی نہ کر ڈالیں۔ آپ کی ڈیفینس والی کوٹھی جو نئی بنی ہے۔ رضوان حیات کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ ہاں، ندا سے شادی کے بعد وہیں رہنا تھا۔ خیر، انہوں نے گہری سانس لی۔ وہ گھر مکمل فرنشڈ اور ڈیکوریٹڈ ہے۔ میں نے تو اسجد سے کہہ دیا کہ ہم وہیں رہ لیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بھائی جی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رضوان حیات لمحے بھر کو چپ ہو گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے سویرا، مگر ندا سے رشتہ ختم ہوا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب بھی شادی کروں گا اس گھر میں۔ ارے بھائی جی، آپ نے کون سا ابھی شادی کرنی ہے؟ پھر آپ کر بھی لیں تو آپ کے لیے یہ گھر بھی ٹھیک ہے۔ سویرا آپا نے کہتے ہوئے اطراف میں نگاہ ڈالی۔ میں تو کہتی ہوں آپ اس کوٹھی میں نہ ہی رہیں۔ دیکھیں، وہاں ہر چیز آپ نے ندا کے لیے سجائی تھی، جب وہی دغا باز نکلی تو کیا آپ ان چیزوں اور دیواروں کے ساتھ رہ سکیں گے؟ میں نے تو اسجد سے کہہ دیا کہ میرے بھائی جی اتنے غیرت مند ہیں کہ کبھی اس کوٹھی کو مڑ کے بھی نہ دیکھیں، کچھ جا کہ اس میں رہیں۔ رضوان حیات نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ سویرا آپا کی آنکھوں میں امید کی روشنی چمکی۔ اور اب تو میں جانتی ہوں کوٹھی اور اس کی چیزیں آپ پر حرام ہیں، جب بھی جائیں گے تکلیف ہی ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ گھر ہی آپ کے لیے منحوس ثابت ہوا ہے، تبھی تو رشتہ ٹوٹ گیا۔ چلے ہم ادھر شفٹ ہو ہی رہے ہیں تو آپ اس کے کاغذات بھی مجھے دے دیجئے، میرا بھی سب پہ روب پڑے گا، اور میرے سسرال والے مزید آپ سے دب جائیں گے کہ بھائی بہن کا اتنا خیال کرتا ہے کہ مشکل وقت میں پوری کوٹھی سے تحفے میں دے ڈالی۔ وہ خوشی خوشی بول رہی تھیں۔ جیسے تم چاہو سویرا۔ رضوان بہن کی خوشی دیکھتے ہوئے اپنا کرب جیسے پسے پش ڈال کر دھیرے سے مسکرائے۔ سپاٹ لائٹ تیز روشنی سے جل اٹھی۔ سویرا کی آنکھیں چندیائیں۔ انہوں نے بے اختیار چہرہ پرے کیا اور سوئچ بورڈ کی طرف دیکھا۔ وہاں مسکراتا ہوا فیضان کھڑا تھا۔ سویرا بدقت مسکرائیں۔ چند لمحے قبل سوچی کہ یاد نے اس مسکراہٹ کو مشکل بنا دیا تھا، حالانکہ اس میں کچھ قابل اعتراض نہ تھا، پھر بھی دل کے کسی کونے میں ہوک سی اٹھی تھی۔ ایسی ہوک نہیں جو کسی کو دکھ دینے کے بعد برسوں اٹھتی رہتی ہے، بلکہ بس یہ پریشانی کہ ہمارے اپنے دل کو سکون کیوں نہیں آتا۔ اگر آ جائے تو یاد سے متعلقہ شخص یاد بھی نہ رہے۔ آخر اس کے ساتھ ہم نے کیا غلط کیا تھا؟ کیسی ہیں آپا؟ اور جھک کر ان سے ملا، پھر کرسی کھینچ کر ساتھ ہی بیٹھ گیا۔
اچھی ہوں، تم بتاؤ آگے کا کیا پلان ہے؟ ان کی کوئی تیسری بات کرنے کی خواہش ہی نہیں تھی۔ آپ پارس کے پاس جائیں گے اور فی الحال صرف اسے تعزیت کریں گی۔ ہمارا سرپرائز تب تک سرپرائز رہے گا جب تک ہمارے ہاتھ میں کورٹ کا آرڈر نہ ہو۔ سمجھ گئی۔ انہوں نے سر ہلایا۔ تنویر کی کوئی اپڈیٹ؟ انہوں نے بہت مایوس کیا ہے مجھے، میں نے سب سے زیادہ بھروسہ ان پر کیا، بلکہ بھائی جی نے بھی سب سے زیادہ بھروسہ ان ہی پہ کیا تھا۔ انہوں نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ فیضان کے چہرے پہ تعصب پھیلا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، دیکھو ہمیں اس کی اور پارس کی ڈیل کا ثبوت بھی مل گیا۔ مزید یہ کہ جب میں نے انہیں آپ کی آمد کا بتایا تو وہ اتنے حواس باختہ ہوئے کہ میرے نکلتے ہی پارس کو ساری بات فون پہ بتائی، جو میرے لیے مزید بے اعتبار ہو گئے۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے سامنے پھیلے نیلگو اندھیرے کو دیکھا۔ شام ہوتا رہی تھی، یعنی وہ میرے لیے آمد کی تیار ہوگی۔ تو پھر چلیں؟ انہوں نے فیضی کو دیکھتے سوالیہ انداز میں ابرو اچکائی۔ جی چلیں۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر تم ادھر، مطلب تم تو اس کے ملازم ہو۔ ڈونٹ وری، مجھے اہم مواقع کے لیے انٹری ٹکٹ خریدنا آتا ہے، اور آج کی شام کا شو میں مس نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں چھایا پختہ عزم، لہجے میں پارس کے لیے سر سی نفرت اور مسکراہٹ میں فتح کا یقین سویرا کو شانت کر گیا۔ سکون ملا تو یادیں بھول گئی۔ وہ بھی مسکرا دی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ افضل بابا نے احتیاط سے الماری باندھ کی، پھر خالی بیگز بیڈ کے نیچے رکھے اور ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکیل ستائشی نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ فیروزہ مئی ساتھ ہی ذرا خوش، ذرا حیران، ذرا پریشان کھڑی تھی۔ سب سیٹ کر دیا صاحب، کوئی کام ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا، یا یہ گھنٹی بجا دیجیے گا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کے قریب لگے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ شکیل نے اچھا جان چھوڑو والے انداز میں سر ہلا کر منہ پھیر لیا۔ افضل بابا سر جھکائے باہر نکل گئے۔ مجھے صاف صاف بتا شکیل، بات کیا ہے؟ ان کے نکلتے ہی فیروزہ مائی نے تیزی سے دروازہ باندھ کیا اور گھوم کر بیٹی کے سامنے آئی۔ گھر تو زبردست ہے امی، ہوٹل اس سے بھی عالیشان ہوگا۔ وہ ابھی تک گھوم پھیر کر ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ فیروزہ مائی کے ماتھے پر بل پڑے۔ جہنم میں گیا گھر، میں پوچھ رہی ہوں کہ نا۔ اس نے انگلی اٹھا کر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ گھر کو جہنم میں نہیں بھیجنا ہمیں۔ شکیل مجھے سیدھی طرح بتا، تو اچانک بغیر اطلاع کے کیوں آیا ادھر؟ یہی تو بتا رہا ہوں تجھے امی، گھر زبردست ہے، ہوٹل اس سے بھی عالیشان ہوگا، اور اس گھر کو جہنم میں بھیجنے کی غلطی ہم نے نہیں کرنی۔ وہ مسکرایا تو اس کی آنکھیں پوری اسراریت سے چمکی۔ فیروزہ مائی بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ تو گھر اور ہوٹل کے لیے آیا ہے، میرے لیے نہیں۔ اسے صدمہ ہوا۔ لے، سب تیرے لیے تو کہہ رہا ہوں، ادھر تو میرے ساتھ عیش کرے گی، میں اکیلا تھوڑی رہوں گا یہاں۔ وہ بیڈ کی ایک طرف بیٹھا۔ فیروزہ مائی تیزی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ مگر شکیل جی، سب پارس کا ہے، وہ ہمیں اب زیادہ دن برداشت نہیں کرے گی، ہم ادھر کبھی عیش نہیں کر سکتے۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی نے ماحول کو عجیب شکل دے رکھی تھی۔ ایسے میں ان دونوں کی دھیمی سرگوشیوں میں کی جانے والی باتیں جیسی آدھی رات میں آسمانوں سے ارواح خبیثہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے پر پھیلائے زمین پر اتر رہی ہوں۔ یہ سب بہت جلد ہمارا ہو جائے گا امی، اگر تو میرا ساتھ دے تو، وہ بھی دھیمی آواز میں بولا۔ سامنے دیوار پہ زرد روشنی میں دونوں کے سائے گر رہے تھے۔ ماحول کی ہیبت ناکی میں مزید اضافہ ہوا۔ تجھے لگتا ہے وہ ناگن یہ سب ہمارے نام کرے گی؟ تو پاگل ہے۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ اسے ذرا دھمکا کر کن پٹی پہ پستول تان کر بھی تو اس سے کاغذات پر دستخط کروا لے گا تو غلط ہے۔ وہ کبھی ہمیں کچھ نہیں دے گی شکیل۔ فیروزہ کی اس کی امکانہ سوچ پہ تعجب بھی اور افسوس بھی۔ تیرے نزدیک کی نظر واقعی کمزور امی، تجھے سامنے کی بات کیوں نہیں نظر آتی؟ ہمیں پاروں سے کچھ سائن نہیں کرانا، ہمیں بس ایک بات یاد رکھنی ہے، پاروں کے واحد رشتہ دار ہم ہیں، تو اس کی ماں اور میں اس کا بھائی۔ شکیل بھی مسکرا رہا تھا۔ پر ہم سوتیلے ہیں، ذرا سے پیسے خرچ کرو تو سوتیلا سگا بن جاتا ہے۔ سوچ امی، پاروں کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اچانک سے ایک دن بڈھا حادثے کا شکار ہو کر مار گیا اور پاروں کو سب مل گیا۔ ایسے ہی اچانک اگر ایک دن پاروں حادثے میں مر جائے تو امی، اس کا سب کچھ ڈائریکٹ سے اس کے رشتہ داروں کو مل جائے گا، اور اب میں 100 سال اس ناگن کے مرنے کا انتظار کروں؟ یہ اتنی جلدی نہیں مرنے والی۔ فیروزہ مائی کے چہرے پر جھنجھلاہٹ ابھری۔ او میری عقل مند ماں، تجھے لگتا ہے وہ بڈھا ایسے ہی مرا ہوگا؟ تو خود کہتی تھی اسے پاروں نے مارا ہوگا۔ بظاہر وہ حادثہ تھا اور حادثہ ہی رہا، نہ کیس کھلا نہ تفتیش ہوئی۔ ایسے اگر ہم پاروں کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تو ہم سب اس کے مالک ہوں گے۔
فیروزہ مائی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور پھر ان میں خوف اترا، رنگت سفید پڑی، وہ دم بخود رہ گئی۔ شکیل تیرا مطلب تو پارو کو قتل؟ اس سے لفظ ادا نہیں ہوا۔ وہ بے اختیار قدرے پیچھے ہوئی۔ میں نہیں، ہم دونوں اسے راستے سے ہٹائیں گے۔ تو اس لیے ادھر آیا ہے؟ شکیل اللہ کا خوف کر، مجھے وہ ایک آنکھ نہیں باتی، دل کرتا ہے مار مار کے منہ لال کر دو، مگر قتل نہیں شکیل۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی، وہ ابھی تک خوفزدہ لگ رہی تھی۔ دیکھ امی، چند دن میں ہم سڑک پہ آ جائیں گے، بھیک مانگ کر گزارا کرنا پڑے گا، تو لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے گی اور ان جھوٹے برتنوں میں ہڈیاں دے کر مرغی کھانے کو ترسے گی۔ وہ دبے دبے غصے سے بولا، مگر تیرے پاس کچھ تو ہوگا، اتنے سال تو نے دبئی میں نہیں ہے، پھوٹی کوڑی نہیں بچی، سارا سرمایہ ڈوب گیا، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ پارو سے اپنا حق چھین لو۔ دیکھ امی، ساری غلطی اس کی اپنی ہے، اگر اس نے سیدھے طریقے سے ہمیں ہمارا حق دیا ہوتا تو ہم یہ نہ کرتے، ساری غلطی اس کی ہے، تو خود کو الزام نہ دے۔ شکیل کے پاس خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت سے دلائل تھے، ہر شخص کے پاس ہوتے ہیں۔ فیروزہ مائی چپ ہوگی، اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں خوف کے نقطوں میں گڈمڈ ہو رہی تھی، البتہ دیوار پہ گرتے دونوں کے سائے سلیٹ کی طرح صاف اور چپٹے تھے، اور سیاہ بھی۔ پارس کے کمرے میں تاریکی تھی، بالکونی کی طرف کھلتی فرنچ ونڈوز کے آگے پردے لٹکے ہوئے تھے، سو چاند کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ وہیں کرسی ڈالے فون کان سے لگائے سر ہلاتی کہہ رہی تھی، میں نے آپ کی پوری بات سنے بغیر فون رکھ دیا تھا، میں سمجھی وہ سویرا ہو گیا، مگر وہ شکیل تھا۔ شکیل؟ وہ دبئی سے کیوں آیا؟ خیریت؟ انہیں تشویش گزری۔ پارس نے گہری سانس خارج کی۔ خیریت ہوتی تو نہ آتا، اسے پیسے چاہیے، مگر یہ واحد وجہ نہیں ہوگی، وہ بغیر کسی بڑے مقصد کے ساتھ چھوڑ چھاڑ کر ادھر نہیں آ سکتا۔ خیر میں جلد معلوم کر لوں گی کہ وہ کیوں آیا ہے۔ اور سویرا، ان سے ملاقات کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ مجھے معلوم ہے مجھے ان سے کیا کہنا ہے، آپ فکر مت کریں، میں نے سویرا اور فیضان کا بہت عرصے انتظار کیا، میں پوری طرح تیار ہوں۔ دروازے پہ دستک ہوئی اور افضل بابا نمودار ہوئے۔ پارس نے مڑ کر انہیں دیکھا اور اندر آنے کا اشارہ کر کے فون میں بولی، اوکے تنویر صاحب، جلد ملاقات ہوتی ہے۔ فون رکھ کر وہ بابا کی جانب متوجہ ہوئی، ہوٹل سے فائز صاحب آئے ہیں، آپ کو کچھ کاغذات دکھانے ہیں۔ اس وقت وہ حیران ہوئے اور باہر پھیلتی رات کو دیکھا، پھر اسے بٹھانے کا کہہ کر تھوڑی دیر بعد لان میں آئی تو کرسی پر کچھ فائلز دیکھتا فائز احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ سوری میم، کافی دیر ہو چکی ہے، مگر کچھ اہم فیکٹس تھے ابھی موصول ہوئے، مجھے آپ سے ڈسکس کرنا تھا تاکہ صبح ہوتے ہی پہلا کام ان پہ عمل درآمد کا کروں۔ اس کے بیٹھتے ہی فائز نے کھڑے کھڑے جھک کر سب کاغذ میز پر پھیلائے۔ لان میں لگے پولز کی روشنی مطالعے کے لیے کافی تھی، وہ دونوں اس کو ڈسکس کرنے لگے۔ 15 منٹ ہوئے تھے کہ گیٹ پر ایک گار آ کے رکی۔ دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز پہ پارس سر اٹھا کے دیکھنے لگی، اٹھی نہیں۔ اس کے عقب میں کھڑے فائز کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دار آئی۔ پہلے تنویر صاحب آتے دکھائی دیے۔ پارس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہولے سے سر کو جنبش دی۔ پارس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر ان کے پیچھے سویرا نظر آئیں، وہی مغرور نخوت بھرا انداز، گہری چبھتی نگاہیں جن کے متعلق اس نے سن رکھا تھا۔ وہ لمحے بھر میں انہیں پہچان گئی۔ اگر اسے معلوم نہ ہوتا وہ سویرا ہے تو شاید تب بھی پہچان جاتی، جس کا ذاتی خیال تھا۔ اس نے سویرا کے عقب میں دیکھا، فیضان نہیں تھا، یقیناً وہ بھی ایسا ہی دکھتا ہوگا، اس کو بھی وہ پہچان لے گی۔ تنویر صاحب قریب آئے تو اٹھی، ہلکی سی استقبالیہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں چھایا سرد پن لیے وہ ہمیشہ کی طرح پرکشش لگ رہی تھی۔ سویرا نے اس کے سامنے آ کر اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا، سیدھے بال، خوبصورت آنکھیں، شال کندھوں پر لپیٹ کر آگے بازوؤں پر ایک شانے تمکنت سے ڈالے، کانوں میں بڑی بڑی سلور بالیاں پہنے، وہ ویسی تھی جیسے فیضی نے بتایا تھا، مگر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خوبصورت ہے۔ سویرا کو شاطر صورت اور تیز ترار پکے چہرے والے لڑکی کی توقع کاری تھی، کیونکہ یہ بھی بے وقوف نہیں لگتی تھی، سمجھدار بلکہ عقل مند لگتی تھی، مگر اس کی خوبصورتی نے اس کے چہرے کو منفی تاثر نہیں دینے دیا تھا۔ وہ سحر انگیز تھی، جو بلا شبہ اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی سحر انگیز تھی۔ مسز پارس رضوان حیات، مسز سویرا اسجد۔ تنویر صاحب نے آمنے سامنے کھڑی دونوں خواتین کا تعارف کروایا۔ دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ سویرا کی آنکھوں میں چبھن تھی، جبکہ پارس کی آنکھیں سرد مسکراہٹ سے لبریز تھیں۔ ویلکم مسز اسجد، مجھے خوشی ہے کہ 6.5 ماہ میں آپ کو یہ گھر مل ہی گیا۔
پارس کے لبوں سے الفاظ نکلے تھے کہ تنویر صاحب نے حیرت اور گڑبڑاہٹ سے اسے دیکھا، جیسے انہیں اس کے پہلے ہی فکرے میں سویرا کے اب تک یہاں نہ آنے پر ہوٹ کرنے کی توقع نہیں تھی۔ جی آپ نے تو اس گھر کو بہت چھپا کر رکھا تھا، مگر ہم نے ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ بھی مسکرائیں۔ ویسے گھر اچھا ہے آپ کا، البتہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ مری میں ہمارا گھر ہونے کے باوجود بھائی جی نے آپ کو علیحدہ گھر کیوں لے کر دیا؟ پارس دھیرے سے ہنسی۔ فائز نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ بہت کم ہنسی تھی یا شاید چاند ایک بار ہی ہنسی تھی۔ اصل میں رضوان جب بھی اپنے لیے گھر بناتے اس پہ لوگ قبضہ کر لیتے، سو انہوں نے چھپا کر گھر لیا تاکہ کسی کو پتہ چلے اور نہ کوئی اسے نگلنے کی کوشش کرے۔ اور یہ گھر، ساتھ ہی پلٹ کر پارس نے گھر کو دیکھا۔ فائز کی طرف اس کا چہرہ ہوا تو اس نے احتراماً سر جھکا دیا، مگر پارس بنگلے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ گھر مجھے بہت پسند تھا، انہوں نے شادی کے گفٹ کے طور پر مجھے یہ دیا تھا۔ وہ گردن موڑے بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ بنگلہ تاریکی میں مصنوعی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ایک دم سے اس کی مڑی گردن سیدھی ہوگی، وہ کھڑی سی بیٹھی نظر آنے لگی، کھلے بال باندھ گئے، تاریکی روشنی میں بدل گئی۔ بنگلے کے فرنٹ کے بجائے اس کے سامنے بنگلے کی بیک سائیڈ آ گئی۔ وہ جنگل کے سرے پہ درختوں کے بیچ پتھر پہ بیٹھی تھی، گھٹنوں کے گرد بازوں کا حلقہ بنائے اس بنگلے کو دیکھ رہی تھی جو سامنے ذرا دور نظر آ رہا تھا، یوں جیسے آبادی سے دور کسی جنت میں خوبصورت سا مسکن ہو۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کی والدہ نے کیا کہا؟ عقب میں آتی آواز پہ وہ ڈر کے ایک دم اٹھی۔ پیچھے رضوان کھڑے تھے، ہمیشہ کی طرح باوقار، پر اعتماد اور مہربان۔ انہیں دیکھ کر اس کی رکی سانس بحال ہوئی، مگر فوراً ہی ان کا روب چھانے لگا۔ سوری سر، مجھے پتہ نہیں چلا آپ کب آئے، جب آپ واک سے تھک کر ادھر بیٹھ گئی تھیں۔ انہوں نے ٹریک سوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کھڑے ابرو سے پتھر کی طرف اشارہ کیا، یعنی اسے اتنی دیر سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس نے پھر کہا۔ وجہ وہ گھر ہے، آپ اس کو بہت توجہ سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے گھر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پارس نے مڑ کر دیکھا، پھر سر جھکا دیا۔ میں روز اس جنگل میں واک کرتی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے اختتام پر کسی کا گھر بھی ہوگا۔ یہ اس گھر کے بیک ہے، اس کا فرنٹ مین روڈ پہ ہے۔ اوہ، اس کے لب سکڑے۔ آپ کو اچھا لگا؟ مجھے گھر بنانے کی خواہش نہیں۔ کیوں؟ یہ مایوس کیوں رویہ ہماری ریسیپشنسٹ پہ سوٹ نہیں کرتا؟ انہوں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، پھر پتھر پہ بیٹھ کے ساتھ ہی دوسرے پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ پارس نے دیکھا وہ اس پتھر پر نہیں بیٹھے تھے جس سے پہلے وہ بیٹھی تھی، انہوں نے اس کی جگہ اس کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ ابھی ڈیوٹی ٹائم نہیں ہے سر، ابھی میں آپ کے ریسیپشنسٹ نہیں ہوں، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے سر، مجھے پتہ ہے میری امی شادی میری کبھی بھی نہیں کریں گی، میں ان کا کمانے والا بیٹا ہوں، یہ مجھے کبھی نہیں کھونا چاہیں گے۔ کم از کم آپ 1-1.5 سال تو اپنی تنخواہ محفوظ کر سکتی ہیں۔ کیا آپ نے ان سے کہا جو میں نے کہنے کو کہا تھا؟ جی، اور وہ دھوکہ کھا بھی گئے، مگر سر تنخواہ وہ واحد چیز نہیں ہے جو میری مدد کر سکے۔ دراصل میری مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا، میں ایک ناکام انسان ہوں، بزدل اور ناکام، اس لیے میں نے خود کو وقت کے دہانے پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ سامنے درختوں کے سائے میں کھڑے خوبصورت گھر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سرمئی پتھروں کا گھر، سرسبز درخت، نیلا آسمان۔ ہر ایکسپلائٹ ہونے والا شخص یہی کہتا ہے۔ پارس آپ کو لوگ استعمال تب کرتے ہیں جب آپ ان کو اجازت دیں۔ آپ خود ذرا سے مضبوط بن جائیں تو آپ کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ پارس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ ان کی طرف موڑا۔ وہ دھیمی اپنائیت بڑی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود روز ایکسپلائٹ ہوتا ہے۔ میری عمر گزر چکی ہے، میں آج کل مر جاؤں گا، مگر آپ کے پاس پوری زندگی ہے۔ سر آپ مجھے مضبوط بننے کا درس دیتے ہیں، مگر جس دن آپ خود مضبوط بنیں گے اس دن میں بھی بن جاؤں گی۔ وہ اب قدرے آرام دہ انداز میں بول رہی تھی۔ ویسے مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ کوئی آپ کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنستے، جو ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے، دل میں احترام پیدا ہوتا، اپنائیت سے ہونے لگتی۔ میں نے شادی نہیں کی، جانتی ہو کیوں؟ پارس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اوہ، میں سمجھی آپ کے بچے مجھ سے بھی بڑے ہوں گے۔ ابھی آپ میری ریسیپشنسٹ نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے بوڑھا کہیں، وہ پر لطف انداز میں بولے۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ میری بہن نے میری شادی کبھی نہیں ہونے دی۔ نومبر میں ایک منگنی ہوئی تھی کزن سے، پھر اچانک ختم ہو گئی۔ جانتا ہوں سویرا نے خاندان میں کچھ باتیں کر کے رشتہ توڑوایا تھا، مگر اس وقت میں نوجوان تھا، اسٹرگل کیا تھا، مجھے پرواہ نہیں تھی۔
30 سے اوپر کا ہوا تو شادی کا سوچا، بہت جگہ رشتے کی کوشش کی، مگر ہر دفعہ بات ختم ہو جاتی۔ پھر ایک دوست کی بہن تھی ندا، بہت اچھی لڑکی تھی، وہ رشتہ ہو گیا، اس لیے کہ دوست خود بات کر لے، سویرا پہ چھوڑتا تو کبھی نہ ہو پاتا۔ مگر چند مہینے بعد میرے بہن بھائی اس بیچاری پہ الزام لگا کر رشتہ توڑنے کا کہا۔ میں نے رشتہ ختم کر دیا۔ وہ حق تک سن رہی تھی جس کی امید و توقع سے بڑھ کر تھا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے اس پہ شک تھا۔ انہوں نے دور نظر آتے گھر کو دیکھتے ہوئے نفی مسار ہلایا۔ چہرے پہ سوگواریت تھی، بلکہ اس لیے کہ جب میں اتنا مضبوط تھا ہی نہیں کہ ندا کو برملا صحیح اور سویرا کو غلط کہہ سکوں، تو مجھے اس لڑکے سے شادی کر کے سزا دینے کا حق نہیں تھا۔ نہیں سر، آپ نے غلط کیا، آپ کو ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ پارس، میں یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کتھارسس کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ ندا کے بعد میں کبھی شادی نہیں کر سکا۔ 10-12 سال ہو گئے اس بات کو، میں نے غلطی کی، مجھے اس کے لیے فائٹ کرنا چاہیے تھی، مجھے رشتوں میں توازن برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو لوگ اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربانی دیتے ہوئے شادی نہیں کرتے، وہ غلط کرتے ہیں۔ مگر سر، اس نے اختلاف کیا، مگر سارے دلائل بھول گئے۔ دلائل تو شاید کبھی تھے ہی نہیں۔ وعدہ کریں مجھ سے نہیں، خود سے کہ آپ مناسب وقت پہ شادی ضرور کریں گی، اگر آپ نے یہ وعدہ پورا کیا تو یہ گھر، انہوں نے سامنے والے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہ میں آپ کو شادی کے گفٹ کے طور پر دوں گا۔ یہ آپ کا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، مگر اس کے فرنٹ پہ برائے فروخت کا اشتہار ضرور لگا ہے۔ بولے آپ کو شادی کا گفٹ چاہیے یا نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ پارس اداسی سے مسکراتی ان کو دیکھے گی، ان کی آنکھوں میں سوگواریت تھی۔ ہلکے سے اس بات میں سر ہلا کر اس نے گھر کی سمت دیکھا جو لمحے بھر بعد ہی روشنی اور سے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ بیک کی جگہ فرنٹ سامنے آ گئی، اس کے ارد گرد سے درخت، پتھر، رضوان غائب ہو گئے۔ وہ بیٹھے سے سیدھی تمکنت سے کھڑی حالت میں آ گئی۔ پارس نے گردن واپس موڑ لی۔ اندھیرے لان میں سویرا اور تنویر صاحب اس کے سامنے کھڑے تھے، فائز پیچھے تھا۔ لگتا ہے بہت مہنگے تحفے وصول کرنے کی عادت ہے آپ کو۔ اس کی پچھلی بات پہ سویرا کو جھلسا گئی، جب بھی مسکرا کر تنزیہ بولے۔ مہنگے نہیں، قیمتی۔ وہ بھی میٹھا سے مسکرائی۔ ویسے آپ نے ابھی تک مجھ سے میرے شوہر کے انتقال کی تعزیت نہیں کی۔ سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پارس خود بھی بیٹھی۔ انتقال یا قتل، میں ابھی فیصلہ نہیں کر پائی کہ مجھے افسوس کس کا کرنا ہے۔ سویرا نشیز سنبھالتے ہوئے بولی اور پارس ویسے ہی مسکراتی رہی۔ تنویر صاحب سویرا کے عقب میں کھڑے رہے۔ فائز پارس کے دائیں ہاتھ کھڑا تھا، وہ دونوں خاموش سامنے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو یہ حادثاتی موت نہیں لگتی۔ کیا اسی لیے آپ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئی تھی؟ پارس چپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ سویرا کی مسکراہٹ مدھم ہوئی، پیشانے پہ بل پڑا۔ تنویر بھائی نے بتایا تو ہوگا کہ میرے پیپرز میں مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے حال ہی میں آسٹریلین شہریت ملی، اس وقت آنا ناممکن تھا۔ ترجیحات کی بات ہے مسز اسٹن، ورنہ بھائی کا جنازہ آسٹریلین شہریت سے زیادہ اہم نہیں ہوتا۔ پارس اسی طرح مسکرا رہی تھی۔ فائز نے نگاہوں میں سویرا کو ٹھنڈا رہنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے بمشکل ضبط کیا۔ بھائی جی سے میرا خون کا رشتہ ہے پارس صاحبہ، یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا۔ آپ کا 3 لفظوں کا رشتہ تھا جو 3 لفظوں سے ختم ہو سکتا تھا۔ آپ اسجد صاحب کو نہیں لے کر آئیں؟ ان کی بات ختم ہوئی تو بولی، نہیں، وہ بچوں کے پاس آسٹریلیا میں ہے۔ خیریت ہے؟ آپ نے انہیں خود سے الگ رہنے دیا، وہ بھی اتنے دنوں کے لیے، اور اگر انہوں نے 3 لفظوں کا رشتہ ختم کر دیا تو؟ ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے۔ فائز کے بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود سویرا ضبط کھو بیٹھی اور غصے سے بولی۔ پارس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ اچھا، اور انداز یوں تھا کہ گویا یقین نہ آیا۔ سویرا نے پھر خود پہ قابو پایا اور گفتگو کا رخ موڑا۔ آپ نے بھائی جی کی موت کی تفتیش کیوں نہیں کروائی؟ وہ میرے سامنے سیڑھیوں سے گرے تھے۔ بہت اعتماد سے پارس نے فکرہ ادا کیا، مگر 2 حصوں میں۔ میں ہر چیز کی گواہ ہوں، مجھے تفتیش کی کیا ضرورت؟ مگر ہمیں ہے اور وہ ہم ضرور کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ کی اس کہانی کا یقین نہیں ہے۔ جی میں پوچھنے ہی لگی تھی آپ کی اس ہم کے متعلق۔ پارس کا چہرہ کھل اٹھا جیسے اس کو کچھ یاد آیا ہو۔ فیضان نہیں آیا؟ عقب میں کھڑا فیضان بنا تاثر کے مؤدب سے کھڑا میز کو دیکھتا رہا۔ تنویر صاحب کا چہرہ بھی بے تاثر رہا۔ سویرا نے بھی حتی المقدور کوشش کی کہ فیضی کو دیکھے بغیر جواب دے۔ نہیں، وہ نہیں آیا۔ اس کے بھی پیپرز کا مسئلہ ہوگا۔ پارس نے جیسے مسکراہٹ چھپائی۔
اندر لاؤنج کی کھڑکی سے وہ دونوں خواتین آمنے سامنے بیٹھی اور دو مرد ان کے عقب میں نظر آ رہے